السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ۔ ناظرین، میں ابھی قبرستان میں برطانیہ کے ایک شہر شیفیلڈ کے قبرستان میں کھڑا ہوں۔ یہاں پہ پیچھے جو قبر نظر آ رہی ہے یہ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، ان کی قبر ہے۔ میں آج ان کی قبر پہ دعا کے لیے آیا اور میں نے یہ سوچا کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر جب چونکہ یہ زندگی تو عارضی ہے، یہاں سے سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی ہے، وفات کے بعد سے لے کر تدفین تک کا پروسیس کیا ہے جو کہ اکثر جو لوگ جو نئے آتے ہیں برطانیہ میں ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور خرچہ کتنا آتا ہے تدفین پہ اس کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایون کہ پرانے بھی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ کافی لوگوں نے میرے والد صاحب کی وفات کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کی وفات پہ کتنا خرچہ آیا، تو اس لیے اور پروسیس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وفات کے بعد جب آپ نے تدفین تک کا پروسیس کیا ہے، لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور یہ قبر جب پکی کب ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کے اور یہاں کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں جب آپ کو اس پروسیس کے بارے میں بس سمجھا دوں کہ یہ پروسیس ہے کیا، تاکہ آپ کو بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہو۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح میں نے بتایا برطانیہ میں وفات سے لے کر تدفین تک کا پروسیس جو ہے وہ اس کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہیں، اور اس سٹیپ کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے پیاروں کی تدفین جو ہے وہ آسانی سے بروقت کر سکیں۔ اس پروسیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو برطانیہ میں نئے آئے ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں پروسیس کیا ہے، یا وہ جو برطانیہ میں نہیں بھی رہتے لیکن وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں اصل میں کیسا طریقہ کار کیا ہے۔ برطانیہ میں یا انگلینڈ میں جو ہے وہ اگر آپ کے کسی پیارے کی وفات ہسپتال میں ہو جائے تو اس کا پروسیس قدرے آسان ہوتا ہے بنسبت اگر وفات ہسپتال سے باہر کہیں پہ ہو۔ اگر ہسپتال میں ہو تو وہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس آپ کا سارا ریکارڈ اس ٹائم پہ موجود ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس مرض کی وجہ سے یہ پیشنٹ ہسپتال میں آئے ہیں جس کو بعد میں وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ قدرے آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کے کسی پیاروں کی وفات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، تو اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس میں وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی میں ڈیتھ کی وجہ کیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ڈاکٹر سائن کرتا ہے، اور یہ نارملی جو ہے بریومنٹ آفس جو ہوتا ہے ہسپتال کا وہاں سے آپ کو ملتا ہے۔ اس کاز آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو لینے میں کچھ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف ڈیتھ پہ، اور ہاسپٹل میں جس ڈاکٹر نے آپ کا کاز آف ڈیتھ کا سرٹیفکیٹ بنانا ہے ان پہ بھی کہ وہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ اب اس کاز آف ڈیتھ کو سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ آپ جب حاصل کرتے ہیں ہسپتال سے، اس کے بعد آپ کو یہ لے کر جاتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو ہسپتال سے نہیں ملتا، آپ کو ہسپتال سے صرف کاز آف ڈیتھ ملتا ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کی کونسل جو ہے، لوکل کونسل جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، اس کو رجسٹرار آفس کہتے ہیں۔ یہ وہی رجسٹرار آفس ہے جہاں پر اگر کسی بچے کی پیدائش ہو تو پیدائش بھی وہیں پہ ہی رجسٹر کروائی جاتی ہے، تو بچے کی پیدائش ہو یا ڈیتھ ہو اس کو وہیں پہ رجسٹر ہوتا ہے، وہ سیم ہی آفس ہوتا ہے۔ جب آپ کو کاز آف ڈیتھ مل جائے ہسپتال سے، بریومنٹ آفس سے آپ کو کاز آف ڈیتھ ملتا ہے، وہ نارملی جو ہے وہ سیلڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ سیل کرنے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کاز آف ڈیتھ کیا لکھی ہے، اور اگر آپ کو اس کاز آف ڈیتھ پر اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہو تو آپ کا اس کا ایک اپیل کرنے کا ایک الگ سے بھی ایک پروسیس موجود ہے۔ بہرحال وہ جو کاز آف ڈیتھ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ سیلڈ ہی آپ کو اپنے رجسٹرار آفس جہاں پر آپ نے ڈیتھ رجسٹر کروا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ اب جب آپ کے پاس کاز آف ڈیتھ آ گیا، پھر آپ کونسل سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ میں نے ڈیتھ رجسٹر کروانی ہے۔ ہر کونسل کے ڈیفرنٹ رولز ہیں، کچھ کونسلز آپ کو جو ہے آن لائن بکنگ کرتی ہیں، کچھ کے لیے آپ کو فون کرنے پڑتے ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں مختلف پروسیس ہے، لیکن بہرحال یہ کافی کوئک ہوتا ہے، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ جب آپ کو اپائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ جو ہے کچھ انفارمیشن جو اپنے پیارے جن کی وفات ہو گئی ہے ان کے ساتھ لے جانی ضروری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ان کا نام، ان کی ڈیٹ آف برتھ۔ اگر
آپ کے پاس کوئی اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے ان کے حوالے سے تو وہ ساتھ لے جائیں تو اس سے زیادہ آسانی ہوتی ہے، جس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوئی ہو، ان کے نام کے اسپیلنگ لکھے ہوئے ہوں، تاکہ وہ آپ جو ان کا اسپیلنگ بتائیں اور ان کے پاس اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس سے آپ کو ایک طرح سے آپ کو ایک آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کونسلس یہ بھی ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی جو انفارمیشن ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاسپورٹ ہے، وہ بھی آپ ساتھ لے آئیں، اور ان کے پاس ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پیارے جن کی آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے آئے ہیں ان کے حوالے سے وہ تمام اداروں کو بھی وہ اطلاع کر دیتے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ وہ اطلاع ہر ادارے کو خود کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اطلاع کر دیں۔ اس سے کوئی چارجز نہیں ہیں، یہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کا کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں کونسل میں ڈیتھ رجسٹر کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ آپ ایک لے سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ جتنی مرضی چاہیں لے سکتے ہیں، اور ہر کاپی کے اس کے ایکسٹرا چارجز ہیں، وہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے 11 یا 12 پاؤنڈ ہیں۔ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ آپ کو ایک گرین فارم بھی دیتے ہیں، گرین ریسیپٹ فارم بھی ہوتا ہے، گرین فارم بھی کہتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ وہ گرین فارم آپ نے لے کر جانا ہوتا ہے فیونرل ڈائریکٹر کے پاس۔ میں بھی بتاتا ہوں کہ فیونرل ڈائریکٹر کا کیا پروسیس ہے اور فیونرل ڈائریکٹر کہتے کس کو ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، آپ کو ایک گرین فارم بھی مل گیا جس کو آپ نے فیونرل ڈائریکٹر کے پاس لے کے جانا، جس طرح میں نے کہا۔ لیکن فیونرل ڈائریکٹر جو ہے یہ ہے کیا چیز ہے؟ فیونرل ڈائریکٹر کو آسان زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جس نے آپ کی پیارے کی ڈیڈ باڈی کو ہسپتال سے ریسیو کرنا ہے، جو کہ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آتھرائز لیگل کمپنی، جو کہ انگلش میں اس کو فیونرل ڈائریکٹر کہتے ہیں، وہ ایک کمپنی ہوتی ہے جس نے آپ کے بہاف پہ، آپ کے کنسنٹ پہ وہ ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے ریسیو کرنی ہوتی ہے اور اس کو پھر اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے آگے، تاکہ اس کی تدفین کا پروسیس شروع ہو سکے۔ فیونرل ڈائریکٹر کے لیے یہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں۔ میں نے کوآپریٹو فیونرل کا انتخاب کیا، مجھے اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اس کو پہلے سے ان کا اچھا ایکسپیرینس تھا، اور ہر فیونرل ڈائریکٹر کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر فیونرل ڈائریکٹر نے کتنی کاسٹ لگائی ہوئی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جب آپ نے بریل کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں آپ نے کروانی ہیں۔ تو کاسٹ آتی کتنی ہے؟ اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے تابوت کون سا لینا ہے۔ اس کے لیے جب بھی آپ فیونرل ڈائریکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایک سیمپلز موجود ہوتے ہیں، اور ہر تابوت کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس پہ کاسٹ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو آپ پلیز میک شور کر لیں کہ یہ چیز اس آپ جو بھی فیونرل ڈائریکٹر کو کر رہے ہیں یہ چیز کافی حد تک کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے کاسٹ ویری کرتی ہے۔ لیکن اگین یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے قبر کی سائڈس میں بھی آپ نے اس کو سیمنٹ کے جو سلیبس ہیں وہ لگوانی ہیں، اور یا آپ نے اوپر بھی ڈلوانی ہے یا نہیں ڈلوانی ہے، تو یہ انٹائرلی آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو لیکن اس سے کاسٹ پہ فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو فیونرل ڈائریکٹر نے آپ کے پیارے کی جو میت ہے وہ ہسپتال سے اپنے پاس رکھنی ہے، پھر وہاں پر غسل کا انتظام کرنا ہے، اور غسل کے انتظام کے بعد جو ہے آپ نے غسل تو آپ نے خود ہی لوگوں نے دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد غسل جب ہو جائے تو اس کے بعد وہ پھر غسل کے بعد بھی وہ میت جو ہے آپ کی جو ہے وہیں پہ رکھتے ہیں جب تک جنازہ نہ ہو جائے۔ جنازے کے لیے وہ اپنی ہی گاڑی میں جو ہے وہ جنازے گاہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ وہ جنازہ جہاں پہ بھی ہو، قبرستان میں ہو یا پھر کسی مسجد میں ہو، وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جنازے کے بعد جس لوکل قبرستان میں جہاں پہ بھی تدفین کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہونا ہے وہ وہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ فیونرل ڈائریکٹر کا یہی کام ہے۔ فیونرل ڈائریکٹر نے ایک اور چیز یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے پاس جا کے آپ بتاتے ہیں کہ جی کہ اس طرح میں یہ اپنے ان پیارے کی جو ہے وہ تدفین کا پروسیس سٹارٹ کروانا چاہتا ہوں، تو اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس قبرستان میں آپ کو خواہش مند ہیں کہ وہاں پہ تدفین ہو، تاکہ پھر وہ فیونرل ڈائریکٹر اس قبرستان سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں، آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہ خود ہی بات کر کے خود ہی جگہ کا مختص کر کے کھدائی کر کے سارے کام انہوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اسی چیز
چیز کہ وہ ایک طرح سے پیسے بھی لیتے ہیں کہ آپ کا ایک تو میت کے بھی ہینڈلنگ ساری، اور دوسرا یہ کہ جو قبر کے جہاں پہ آپ نے تدفین کرانی ہے آپ اس کو بھی بتائیں گے کہ وہ آپ نے کہاں پہ کروانی ہے۔ تدفین ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پروسیس ہے کہ آپ اس کو، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ اس پہ آپ جو ہے ہیڈ سٹون لگا کے، اور آپ جو ہے اس میں پھر قبر اس کو جتنے جو آپ کی خواہش کے مطابق آپ اس کو پکی کروا لیتے ہوتے ہیں، جتنا بھی آپ اس پہ کام کرنا چاہیں۔ لیکن یہاں پر ڈیفرنٹ ہے، یو کے میں خاص طور پہ انگلینڈ میں ڈیفرنٹ ہے۔ اس پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ہیڈ سٹون جو ہے وہ تو آپ کو کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے قبر کو پکا کروانا ہے یا قبر کی سائڈوں کو پکا کروانا ہے یا قبر کے حصے پہ کوئی کام کروانا ہے ہیڈ سٹون کے علاوہ، تو اس پہ جو نارملی جو سیمیٹری ہے جس کو ہم اردو میں قبرستان کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے تقریباً 4 سے 6 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ قبر نے جتنا بھی سیٹل ڈاؤن ہونا ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، تاکہ اس کے بعد بھی کوئی کام ہو۔ اب اس پہ جو قبرستان میں جو قبر پکی کرنی ہے، اس میں بہت سارے مسلمان جو ہیں آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ بھی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے تقریباً قبر پکی کروانے کی، جیسے میں نے اپنے ابو کی قبر پکی کروائی تو اس پہ تقریباً 1800 تقریباً پاؤنڈ خرچہ آیا، جس میں جو ہے تقریباً 300 پاؤنڈ فیس شامل ہے جو کہ انہوں نے پرمیشن لی ہے کونسل سے۔ اور اس پہ جو فیونرل ڈائریکٹر کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً آئی ہے تقریباً 7000 پاؤنڈ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی حد تک انفارمیٹیو ہوگی، آپ کو ہیلپ کرے گی، اور آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔